بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نانا اور نواسے کی شہادت۔ آج کا دن 28 صفر المظفر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اور ان کے جلیل القدر نواسے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے ہم دونوں ہستیوں کے آخری ایام کے کچھ حالات بیان کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی دختر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہر وقت تیمارداری اور دلجوئی کے لیے حاضر خدمت رہا کرتی تھیں، اور جب مرض میں شدت دیکھتی تھیں تو زاردار رونے لگتی تھیں، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دلاسا دیتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اب موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو اپنے گھر والوں میں سے ایک ایک کو اپنے پاس بلایا اور سینے لگا لگا کر روتے رہے۔ جب سب کو باری باری رخصت کر چکے تو آخر میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنے قریب بٹھایا اور دیر تک ان کے کان میں کچھ باتیں کرتے رہے، اور 28 صفر 11 ہجری بمطابق 11 جون 632 عیسوی کو پیر کے دن 63 سال کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل بیت علیہم السلام کی آنکھوں میں دنیا تیرہ و تار ہو گئی۔ جناب فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہم السلام کا فرط غم سے عجب حال تھا۔ آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ سیدہ سلام اللہ علیہا ہائے بابا کی صدا بلند کر رہی تھیں۔ حسنین علیہم السلام بار بار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے جا لپٹتے تھے اور درد بھری آواز سے نانا نانا کہہ کر پکار رہے تھے۔ شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ خلافت ظاہری سے دستبردار ہونے کے بعد امام حسن علیہ السلام تقریباً 6 سال زندہ رہے۔ یہ تمام زمانہ آپ علیہ السلام نے خانہ نشینی میں گزارا۔ کوفے کی سکونت ترک کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے۔ یہاں پر آپ نے کئی پاپیادہ حج کیے، باوجود کہ آپ نے سلطنت سے ترک تعلق کر لیا تھا، لیکن امیر شام کو اس پر بھی چین نہ تھا۔ اس کے دل میں یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اگر امام حسن علیہ السلام سے پہلے مجھے موت آ گئی تو یہ سلطنت ان کی طرف واپس لوٹ جائے گی اور میرا بیٹا اس سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ رات دن اس فکر میں تھا کہ موقع ملے تو امام حسن علیہ السلام کو قتل کرا دے۔ حضرت علیہ السلام نے کوفے میں ایک عورت سے شادی کی تھی جس کا نام جودہ بنت اشعث تھا۔ یہ حضرت ابو بکر کی بہن ام فروہ کی بیٹی تھی۔ امیر شام نے جوڑ توڑ کر کے اس سے سازش کی اور یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ امام حسن کو زہر دے دے تو 1,00,000 درہم اس کو انعام ملے گا اور اپنے بیٹے یزید سے اس کا نکاح کرا دے گا۔ جودہ اس کی اس چال میں آ گئی اور ایک رات کو نہایت ہی قاتل زہر جو معاویہ کے یہاں سے آیا تھا حضرت کے کھانے میں ملا دیا۔ روضۃ الصفا کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیہ السلام کو 6 بار زہر دیا گیا۔ کھانا تناول فرماتے ہی تمام بدن زہر سے متاثر ہو گیا۔ خون کی قے آنے لگی، خون کے کئی تشت بھر بھر کر اٹھائے گئے۔ زہر کے اثر سے تمام بدن نیلا پڑ گیا تھا اور امام حسن علیہ السلام کی حالت لمحہ بلمحہ خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ گھر میں ایک حشر برپا تھا، بھائی بہنیں اور ساری اولاد آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ایک ایک کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے اور صبر کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، یوں تو زہر مجھ کو کئی بار دیا گیا ہے، لیکن ایسا قاتل زہر ایک بھی نہ تھا۔ اس نے تو میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اب میں بچ نہیں سکتا۔ ان قریب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔
امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، یہ تو بتائیے یہ زہر آپ کو دیا کس نے ہے تاکہ میں اس خون ناحق کا اس سے بدلہ لوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، نام بتانے کا کیا فائدہ؟ میں جانتا ہوں کہ میرا اصل قاتل کون ہے، لیکن سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں۔ اگر زہر دینے والے سے تم نے بدلہ لے بھی لیا تو اس قتل کا اصل بانی مبانی تو اپنی سزا کو پھر بھی نہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ قاتل سے بدلہ لینے میں بہت سے مفسدے پیدا ہو جائیں گے اور میرے ساتھ تمہاری جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ بہرحال میری آرزو یہ ہے کہ مجھے اپنے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہوا تو پھر جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ آپ کی زندگی کی امید تو پہلے ہی روز دم توڑ چکی تھی، 4 روز بھی آپ نے نہ معلوم کیسے گزار لیے۔ آپ علیہ السلام کا ضعف انتہا کو پہنچ گیا تھا، بات کرنا دشوار تھی۔ آخر 28 ماہ صفر 50 ہجری روز پنجشنبہ جمعرات 47 سال کی عمر میں آپ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں ہیں؟ ہم سب سے جو تھے افضل و اعلیٰ وہ کہاں ہیں؟ جو نور خدا سے ہوئے پیدا وہ کہاں ہیں؟ پیدا ہوئی جن کے لیے دنیا وہ کہاں ہیں؟ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ کون رہے گا؟ کون رہے گا؟ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔